بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یہ جو بانس کے پتے ہیں یہ گرتے بالوں اور درد کے ساتھ حیض آنے کے لیے شافی علاج ہے۔ ہمارے ملک میں بانس تو پایا جاتا ہے لیکن بہت کم، باقی ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اسی طرح سری لنکا ہے۔ ان ممالک کے اندر یہ بہت کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو بانس ہوتا ہے یہ لمبائی میں 40-50 فٹ تک جاتا ہے، لیکن جو سمندر کے کنارے بانس اگتے ہیں ان کی لمبائی جو ہے وہ 90 اور 100 فٹ تک چلی جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس درخت کی نرم و نازک اور ہلکی لکڑی کو بہت مضبوط بنایا ہے۔ یہ مڑنے کے باوجود بھی ٹوٹتی نہیں ہے، اور اس کی بعض قسموں میں تباشیر بن سلوچن پایا جاتا ہے، اور وہ تباشیر ہے اتنی زبردست ہے دل کے لیے، ٹی بی کے لیے، پھیپھڑوں کے زخم کے لیے، لیکن ہر بانس کے اندر تباشیر نہیں پائی جاتی۔ بانس کی بعض قسمیں جن کے اندر تباشیر پائی جاتی ہے، اگر کہیں سے وہ میسر آ جائے تو وہ بڑی لاجواب چیز ہے۔ آج کل ہماری منڈیوں میں، پنسار خانوں میں یہ 2 نمبر کی تمام تباشیر پائی جاتی ہے، اور وہ خریدی اور بیچی جاتی ہے، اور اس کے اندر طاقت اصلی تباشیر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس تباشیر کا پاسکو بھی نہیں ہے، 20واں حصہ 30واں حصہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اگر وہ تباشیر میسر آ جائے تو سبحان اللہ الذی، دل کے لیے، سل کے لیے یعنی ٹی بی کے لیے، اور پھیپھڑوں کے جو زخم ہیں ان کے لیے، اور اس کے پتے جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ ایک چھٹانک اس کے تازے پتے اور تولہ بھر سوئے کے بیج، تخم سوئے، یہ جو سویا ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے، تو بانس کے پتے ایک چھٹانک، سویا جا تخم اس کے جا وہ 1 تولہ، ان کو ذرا موٹا کوٹ کے اور پانی کے اندر جوش دیں۔ 1 بڑا گلاس پانی کا ہو، اچھی طرح ابال کے، چھان کے، شکر یا گڑ ملا کے پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جب پیشاب کی رکاوٹ ہے، پیشاب کی جلن ہے، وہ چند دنوں کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند پتے ہیں۔ اس کے خشک پتے جو ہے وہ 2 تولہ، اور اسی مقدار میں یعنی 2 تولہ گاجر کے بیج، بانس کے پتے 2 تولہ اور گاجر کے بیج 2 تولہ، یہ کوٹ کے تو پانی کے اندر ڈال کے رات کو رکھ لیں، اور صبح عورتوں کو پلا دیں، اور اسی کے اندر پانی ڈال کے رکھ لیں رات کو، یا وہ عورتوں کو پلا دیں۔ وہ عورتیں جن کو ایام میں حیض میں درد ہوتی ہے، خون کی کمی رہتی ہے، ایام
کہ شروع میں آپ یعنی حیض کے ایام کے شروع کے اندر آپ لانا استعمال کرو گے تو یہ جو حیض کی بے قاعدگی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے سبز پتے 2 تولہ، اگر سبز پتے نہ ملے تو خشک آدھا تولہ رات کو گلاس پانی میں بھگو کے رکھ لیں، اور صبح مل چھان کر شکر یا گڑ ملا کے پینے سے تھوک کے اندر جو خون آتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور اس کے شاخوں کو، اس کی پتیوں کو جلا کے آپ راکھ بنا لیں، اور 1 بڑا چمچ 1 گلاس پانی کے اندر بھگو کے رکھ لیں۔ صبح اس کو پون چھان کر شربت بزوری ہے تو بہت اچھا، اگر شربت بزوری نہیں ہے شکر کے ساتھ یا گڑ کے ساتھ میٹھا کر کے پلا لیں۔ یہ معدہ، جگر اور پیشاب کی نالی کی گرمی، جلن کو بہت جلدی دور کر دیتے ہیں۔ خشک کھانسی کسی وجہ سے اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کے پتے 1 تولہ ابال کے پانی کے اندر پلا دیں۔ وہ بلغم جو آسانی سے نہیں نکلتی، آسانی سے نکلنا شروع ہو جائے گی، اور اس کا اچار بڑا مزیدار، ذائقہ دار، لذت دار ہوتا ہے، خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ عام میں پنساری کے ساتھ، پنساری کے بعد جو وہ بنا ہوا آپ کو مل جائے گا۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ہے، بھوک بڑھانے میں، جن لوگوں کو گیس رہتی ہے، گیس کو دور کرنے میں، گیس کو خارج کرنے میں، اور بلغم کو آسانی سے نکالنے کے لیے یہ بہت زبردست ہے۔ 1-2 تولہ روزانہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ یہ سارے مسئلے جو وہ کنٹرول ہو جائیں گے۔ اس کے تازہ پتے، سیاہ مرچ اور کالا نمک یہ برابر سرابر تولہ لے لیں، 2 تولہ لے لیں، چھٹانک لے لیں، اور انہیں آپس کے اندر باریک مکس کر لیں، کوٹ لیں، کھل کر کے اس کی گولیاں بنا لیں چنے کے برابر۔ بد ہضمی کے جو دست ہوتے ہیں وہ دوائیوں سے کنٹرول نہیں ہوتے، تو ایسے مریض کو 1 گولی چائے کے ساتھ یا عرق پودینہ کے ساتھ آپ استعمال کروائیں، انشاءاللہ العزیز ہیں بد ہضمی کے وہ دست بھی دور ہو جائیں گے۔ اور اس کے پتے چھٹانک بھر 2 سیر 2 کلو پانی کے اندر ابالیں، اور جوش دے کے ابال کے اس کو ٹھنڈا کر کے آپ جو اپنے سر کے بالوں کو دھونا شروع کر دیں، بال چربی دور ہو جائے گا۔ اور گنج والے حضرات اگر استعمال کریں گے لگاتار تو وہاں بال بھی اگنا شروع ہو جائیں گے۔ سمجھ آ جائے تو اسے استعمال کریں، شیئر کریں، اپنی دعا میں یہ یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔